معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ میخانہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وہاں موجود زیادہ تر لوگ مقامی تھے۔ لمبے ہال کے دونوں کونوں پر موجود آتش دانوں میں آگ پوری طرح دہک رہی تھی اور کمرے کو گرم کر رہی تھی۔ میخانے سے باہر موسم خنک تھا۔ ہال کی کھڑکیوں پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ باہر گلیوں میں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو چکی تھی۔ زیادہ تر لوگ موسم کی شدت کے پیش نظر اپنے گھروں میں گھس گئے تھے۔ شراب خانے کے ایک کونے میں آتش دان کے بالکل قریب ایک میز پر وہ دونوں بھائی بیٹھے تھے، اس لیے آگ کی حدت ان کو اپنے جسم کے ایک طرف زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ جیک کراؤنز نے اپنے شراب کے گلاس کو احتیاط سے اٹھایا۔ ہیری نے اپنا گلاس ختم کر کے اسے میز پر رکھا اور ایک طرف کھسکاتے ہوئے بولا، ایک اور۔ اس کے ہونٹوں پر سفید جھاگ نے ایک حلقہ بنا دیا تھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں ہمارے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، جیک دھیرے سے بولا۔ اسی وقت ہوا کے ایک ٹھنڈے جھونکے نے شراب خانے میں کسی نئے مہمان کی آمد کا اعلان کیا، کیونکہ یخ ہوا کھلے دروازے سے بے دریغ اندر گھسی آئی تھی۔ آتش دان میں آگ کے شعلے بھی لہرا سے گئے تھے۔ ایک چھوٹے قد کا فربا شخص اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ کاؤنٹر پر گیا اور ایک مشروب خریدا۔ نشست کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر موزوں جگہ دیکھ کر ان دونوں بھائیوں کے پاس آ گیا۔ ہیری نے مشکوک نگاہوں سے اس اجنبی کی طرف دیکھا جو بھورے رنگ کی پتلون اور چرمی کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے بائیں گال پر اوپر سے نیچے چاقو کے گہرے زخم کا نشان تھا۔ تمہارا بٹوا تو ابھی کافی بھرا ہے، ہیری نے اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اسے یاد دلایا، مگر اتنا نہیں کہ ہم بحری جہاز کا ٹکٹ خرید سکیں۔ ہیری نے اپنی آنکھیں گھمائیں، ہونٹوں کو زبان پھیر کر گیلا کیا اور پھر بولا، ہمیں لیورپول کی بندرگاہ پہنچ کر کوئی کام یا مزدوری تلاش کرنا ہوگی، اسی طرح ہم اپنی منزل پر پہنچ پائیں گے۔ ہو سکتا ہے، جیک نے جواب دیا، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ ہماری جیب تقریباً خالی ہو چکی ہے۔ تم زیادہ ہی فکر مند ہو رہے ہو، ہیری بولا۔ کیا تم رقم کمانا چاہتے ہو؟ چرمی کوٹ والا شراب کا گلاس اپنے منہ سے ہٹاتے ہوئے بول اٹھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اتنی ضرور تھی کہ دونوں بھائی اسے سن سکیں۔ کون ہے جس کو رقم کی ضرورت نہیں؟ جیک نے جواب دیا۔ میں تمہیں ایک کام دلوا سکتا ہوں، تھوڑا سا محنت طلب کام ہے۔ چرمی کوٹ والے کی سرگوشی پھر ابھری۔ آپ کا شکریہ جناب، مگر ہم یہاں اجنبی ہیں، کل اگلی منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ اجنبی مسکراتے ہوئے بولا، میرا کام صرف آج رات کا ہے، میں تمہیں اس کا معقول معاوضہ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے چرمی کوٹ کی جیب سے سکوں سے بھری ایک تھیلی نکالی اور اسے ان دونوں بھائیوں کے سامنے میز پر اچھال دیا۔ وہ تھیلی لکڑی کی میز پر ایک دل فریب چھناکے کے ساتھ گری۔ سکوں کی کھنک مسحور کن تھی۔ ہیری نے بے صبری سے تھیلی کے اندر جھانکا اور پھر اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ کام بتاؤ، جیک چرمی کوٹ والے سے بولا۔ اجنبی مسکرانے لگا اور اپنا مگ اٹھائے کرسی گھسیٹ کر ان کے قریب ہو گیا۔ پھر وہ سرگوشی میں بولا، میرا نام تھامسن ہے اور میں ڈاکٹر ہاتھ ہورن کے لیے کام کرتا ہوں۔ وہ کافی عرصے سے لندن میں رہا ہے، مگر اپنی تحقیق کے سلسلے میں ہر چند ماہ بعد وہ یہاں آتا ہے۔ میں اس کی یہاں مدد کرتا ہوں۔ مدد؟ میں اس کی تخلیق کے لیے درکار چیزیں خریدتا ہوں۔ معاف کیجیے، میں نے ابھی تک آپ دونوں کے نام نہیں پوچھے۔ میں جیک کراؤنز ہوں اور یہ میرا بھائی ہیری ہے۔ یہ ذرا کم گو ہے۔ تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تھامسن چند لمحے سوچتا رہا۔ فضا میں تازہ چمڑے کی ہلکی ہلکی بو پھیلی ہوئی تھی۔ جیک نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص یہاں کا مقامی چرم ساز ہے۔ وہ کلین شیو تھا، اس وجہ سے اس کے چہرے کا زخم زیادہ نمایاں ہو گیا تھا۔ اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے بال سفید تھے جو صفائی سے اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ گھنی بھووں کے نیچے بھوری آنکھیں چمک رہی تھیں، ہونٹ قدرے خمدار تھے۔ آج سپہر ایک عورت کی لاش قبرستان میں دفنائی گئی ہے۔ ڈاکٹر ہاتھ ہورن چاہتا ہے کہ اس لاش کو اس کی قبر سے نکال کر اس کی جگہ کسی اور کو دفن کر دیا جائے۔ تھامسن اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، قبر کی چوری؟ دونوں بھائیوں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، چرم ساز نے جواب دیا۔ وہ لاش ہے کیوں؟ جیک نے پوچھا۔
ڈاکٹر ہاتھورن اپنی طبی تحقیق کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ انسانی جسم کے اندر شریانوں پر تحقیق کر رہا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ پرانی لاش اس کے کام کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ گلا سڑا جسم ساری حقیقت بیان نہیں کر سکتا۔ اسے تازہ لاش چاہیے جسے وہ چیر کر اس کے جسم کے اندر کا معائنہ کر سکے۔ کیا تمہیں ڈاکٹر کے سکے قبول ہیں؟ تم خود کیوں یہ کام نہیں کر لیتے؟ تم نے ہم دو اجنبیوں کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کیا یہ جاننا تمہارے لیے اہم ہے؟ میں تمہیں ڈاکٹر کی طرف سے ایک کام کی پیشکش کر رہا ہوں اور وہ اس کا تمہیں اچھا خاصا معاوضہ ادا کر رہا ہے۔ جیک نے سکوں سے بھری تھیلی کی طرف دیکھا جو ہیری کے ہاتھوں میں تھی۔ ہیری نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس کام کے لیے کسی مقامی فرد سے کیوں مدد نہیں لی؟ میرا خیال ہے کوئی بھی شخص ڈاکٹر کے اس کام کے لیے منع نہیں کرے گا کیونکہ یہ رقم کافی زیادہ ہے جو اس کام کے لیے تم ہمیں ادا کر رہے ہو۔ جیک نے محتاط انداز میں پوچھا۔ ہاں، یہ رقم کافی زیادہ ہے مگر تم اتنی ہی رقم مزید حاصل کر سکو گے جب لاش کو قبر سے نکال کر ڈاکٹر کے حوالے کر دو گے۔ کیا تمہیں یہ کام قبول ہے یا پھر میں کسی اور کا انتظام کروں؟ تھامسن نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا مگر جواب کا انتظار کیے بغیر پھر بولنے لگا۔ جیسا کہ تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ وقت کی رفتار اس کام کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کام کو دوسرے دن پر ٹالا نہیں جا سکتا۔ پھر بھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی مقامی آدمی اس کام کو کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے۔ اگر تم یہ مجھے بتا دو تو میں تمہیں اپنے جواب سے آگاہ کر دوں گا۔ جیک کے لہجے میں ابھی تک شک جھلک رہا تھا۔ تھامسن اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا، میں تمہاری الجھن کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ بولنے لگا، کیا تم مافوق الفطرت چیزوں پر یا یوں سمجھو بھوت پریت پر یقین رکھتے ہو؟ نہیں، مگر یہاں اس شہر کے لوگ اس جدید زمانے میں بھی ان خرافات پر یقین رکھتے ہیں۔ بولتے رہو۔ تھامسن میز پر جھکا، سر کو تھوڑا سا موڑا، کوہنیاں میز پر ٹکائیں اور جیک کے قریب ہو گیا۔ فضا میں چمڑے کی بو زیادہ ہو گئی۔ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ قبرستان میں ایک بھوت رہتا ہے۔ بھوت؟ ہاں بھوت، بلکہ چڑیل، کیونکہ وہ بھوت ایک مردہ عورت کا ہے۔ لوگ اسے نقاب پوش بھوت کہتے ہیں کیونکہ وہ سر تا پا ایک کالے رنگ کی عبا میں ملبوس ہوتی ہے، بالکل ایک برقعے کی مانند۔ اس کے چہرے پر ماتمی باریک نقاب ہوتا ہے۔ رات کے وقت وہ قبرستان میں گھومتی رہتی ہے۔ اگر تم اس کو دیکھ لو تو اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑے ہو جاؤ، اسے گزر جانے دو۔ وہ ماتمی لباس میں ہے۔ اگر تم بھاگو گے تو وہ تمہارا تعاقب کرے گی، لہٰذا بے حس و حرکت کھڑے رہو۔ ایک بھوت پیچھا کرے گا؟ جیک اور ہیری دونوں حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں، تم یقیناً حیران ہوگے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سب وہم ہے۔ نقاب پوش عورت کا بھوت بچوں کی کہانی ہے جسے بچپن میں پڑھتے ہیں اور پھر جوان ہونے کے بعد حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس شراب خانے میں اس وقت بھی ایسے کئی لوگ مل جائیں گے جو محض ایک سکے کی خاطر دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہو جائیں گے، مگر رات کے اس پہر قبرستان میں جانے کو ہرگز تیار نہ ہوں گے۔ قبرستان کا نام سن کر ہی ان کا پتا پانی ہونے لگے گا، چاہے کتنی ہی بڑی رقم کی ان کو پیشکش کی جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود ہچکچا جاؤں گا۔ تھامسن نے ایک لمبی تقریر کی۔ اس کی بات سن کر جیک مسکرانے لگا۔ بھوتوں کا ذکر سن کر وہ ہمیشہ دوسروں کو بیوقوف سمجھنے لگتا تھا۔ اگر یہ معاملہ ہے تو میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ تھامسن کی طرف بڑھا دیا۔ چمڑا ساز نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا اور بولا، تو پھر ٹھیک ہے، اب سنو، میں تمہیں تفصیل سے سارا کام سمجھاتا ہوں۔ تقریباً 8 فٹ اونچا لوہے کا گیٹ اس اونچی نیچی سنگی دیوار کے بیچ میں کھڑا تھا۔ اگرچہ وہ بند تھا مگر مقفل نہیں تھا، وہ آسانی سے اندر جا سکتے تھے۔ جیک نے مڑ کر اپنے عقب میں اس راستے کو دیکھا جس پر چلتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ آبادی سے یہاں تک آتی ہوئی وہ گرد آلود ٹوٹی ہوئی پتھریلی سڑک ان کو درختوں کے بیچ ایک سیاہ لکیر کی مانند نظر آ رہی تھی۔ بائیں ہاتھ ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس پر چرچ کا مینار بلند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ یہ بلند مینار سیاہ آسمان پر چمکتے ستاروں کو چھوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دور آسمان پر پورا چاند ایک پیلے تھال کی طرح آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔ پہاڑی کے پیچھے جنگل میں دور کہیں الو کے چیخنے کی آواز ابھری۔ مجھے بھوتوں پر زیادہ یقین نہیں ہے، ہیری آہستگی سے بولا۔
جیک اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر بولا، ہمارے پاس دوسرا اور کوئی راستہ نہیں، اور تم جانتے ہو ہمیں رقم درکار ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ پھر بھی درست نہیں ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے لڑتے رہے ہیں اور اب لوگ ہمیں بھول گئے ہیں؟ سردیوں میں ہم کانپتے رہتے ہیں مگر گرم کپڑے نہیں خرید سکتے۔ امیر لوگ مردوں پر زیادہ خرچ کرتے ہیں مگر ہم جیسے زندہ لوگوں کو کچھ دیتے ان کی جان جاتی ہے۔ جیک نے سکوں کی وہ تھیلی چھنکاتے ہوئے جواب دیا جو اس چرم ساز نے ان کے سامنے میز پر پھینکی تھی۔ سکے ایک بار پھر چھنکے۔ وہ پھر بولا، لیورپول کی بندرگاہ پہنچ کر امریکہ جانے والے جہاز کا کرایہ ادا کرنے کے لیے یہ رقم ہماری مدد کرے گی۔ وہاں ہم نئی زندگی شروع کریں گے اور اس زندگی اور اس رات کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔ تم بھول سکتے ہو، میں نہیں۔ ہیری کا لہجہ عجیب تھا۔ جیک نے گیٹ کو پکڑ کر دھکیلا تو آسانی سے کھل گیا۔ لوہا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس کے قبضے عجیب سے انداز میں چرچرائے۔ جیک نے قبرستان کے اندر قدم رکھ دیا۔ سامنے ایک پتھریلا راستہ بلکہ روش تھی جو گیٹ سے لے کر قبرستان کے وسط تک جا رہی تھی۔ دونوں طرف قبروں کے کتبے اندھیرے میں سر اٹھائے خاموش کھڑے تھے، سب مل کر سائے بنا رہے تھے۔ گیٹ کے قریب والی قبروں کے کتبے زیادہ پرانے تھے۔ پہلا والا تو تقریباً گر ہی چکا تھا، زیادہ تر اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر لڑکے پڑے تھے۔ گیٹ کے اندر دیوار کے ساتھ داہنی طرف ایک بڑے سے کمبل سے ڈھکی ہوئی ایک ہتھ ریہڑی پڑی ہوئی تھی۔ کمبل نے اس کو پہیوں تک ڈھانپ رکھا تھا۔ وہاں لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ ریڑھی کے دونوں لمبے لمبے ہینڈل نمایاں تھے۔ جیک نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اس کمبل کے نیچے کیا ہو سکتا ہے۔ وہ متذبذب تھا۔ ریڑھی کے ساتھ سیدھے ہاتھ پر زمین کھودنے کے کچھ جانے پہچانے اوزار نظر آئے۔ ان کے متعلق تھامسن نے ان کو پہلے سے بتایا تھا۔ اس کو وہاں سے 2 بیلچے اور ایک پھاوڑا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں 2 سلنڈر نما چیزیں بھی نظر آئیں جو یقیناً لالٹین تھیں۔ ریڑھی پر پڑے کمبل کے نشیب و فراز صاف بتا رہے تھے کہ یقیناً اس کے نیچے کوئی انسانی جسم تھا، مگر جیک اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھا اور کمبل کو چھوئے بغیر نیچے پڑے اوزار اٹھا لیے، مگر واپس مڑتے ہوئے وہ کمبل ذرا سا ہل گیا اور فضا میں عجیب ناگوار بو پھیل گئی۔ کیا اس کے نیچے کوئی لاش ہے؟ ہیری نے پوچھا۔ جیک نے کوئی جواب دیے بغیر اپنے بھائی کو ایک لالٹین تھما دی اور اپنی والی لالٹین کا شیشہ اوپر کھسکایا۔ اس کو ریڑھی کے ایک کونے پر رکھی ماچس بھی نظر آ گئی تھی جس کو رگڑ کر اس نے شعلہ بھڑکایا، لالٹین کی لو جلائی اور پھر شیشہ برابر کر دیا۔ لالٹین جلنے سے ارد گرد روشنی پھیل گئی۔ ہیری نے بھی اپنی لالٹین روشن کر لی تھی۔ جیک، کیا یہاں کوئی لاش ہے؟ ہیری نے دوبارہ پوچھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیک اوزار سمیٹتے ہوئے بولا، اب آؤ ہم اپنی مطلوبہ قبر تلاش کریں۔ جتنی جلدی ممکن ہو کام مکمل کر لیں، اتنا ہی بہتر ہے۔ دونوں بھائی سنگی فرش پر چلتے ہوئے گیٹ سے دور ہونے لگے۔ وہ قبرستان کے اندر جا رہے تھے۔ دونوں محتاط انداز میں دھیمی رفتار سے چل رہے تھے۔ ان کے قدم نپے تلے تھے۔ جیک کو اپنا معمول سے زیادہ رفتار سے دھڑکتا دل محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو اپنے ماتھے پر پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا جو گال سے گزر کر گردن کو چھو رہا تھا۔ معدے میں گرہ سی لگ گئی تھی۔ ایک عجیب کیفیت طاری تھی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر وہ اپنی حالت کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ ایک سپاہی تھا، اس نے جنگیں لڑی تھیں، دشمن کو مارا اور زخمی کیا تھا، مگر اس طرح کے اور اتنے خوف میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوا تھا۔ ہیری رکا، مڑا، گھوما اور اپنے آس پاس دیکھا۔ چاروں طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ آسمان پر تیرتے بادل چاند کو اپنی آغوش میں چھپا رہے تھے۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور لالٹینوں کی روشنی کے سائے سمٹ رہے تھے۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، آؤ یہاں سے نکل چلیں۔ جتنی مل گئی ہمیں اتنی ہی رقم کافی ہے، باقی کو بھول جاؤ۔ ہیری کے لہجے میں خوف تھا۔ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیری، تمہیں کسی بھوت سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تم نقاب پوش عورت کے بھوت سے ڈر گئے ہو؟ میں خوفزدہ نہیں ہوں، مگر مجھے یہ جگہ پسند نہیں ہے، ہیری نے جواب دیا اور سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ قداور تھا۔ اس کی چھاتی زیادہ چوڑی تھی۔ مجھے بھی نہیں ہے، جیک نے پتھریلے راستے پر آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ہم اس کام کو جلدی ختم کر لیں گے اور پھر اپنے راستے پر ہو لیں گے۔
قبرستان میں دور کہیں کسی الو کے پھڑپڑانے کی آواز ابھری۔ وہ یقیناً سیاہ آسمان میں پرواز کے لیے پر تول رہا تھا۔ قریب ہی کہیں پانی کی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی۔ شاید قبرستان کے ساتھ والے جنگل میں کوئی جھرنا تھا۔ جیک کو اپنے بھائی کے قدموں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی جو اس کو قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم اپنی منزل کے قریب ہیں، ہیری سرگوشی نما آواز میں بولا۔ جیک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سامنے قبروں کی ایک قطار تھی۔ ان کے کتبے قدرے نئے تھے اور ان پر لکھی تحریریں لالٹین کی دھندلی روشنی میں بھی آسانی سے پڑھی جا سکتی تھیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ قبروں کی قطار دائیں سے بائیں شروع ہو رہی ہے؟ بائیں سے دائیں۔ جیک سنگی روش کو چھوڑ کر قبروں کے بیچ اتر گیا۔ چاند بادلوں کی گرفت سے آزاد ہو کر آسمان پر پھر سے تیرنے لگا تھا۔ 40 قدم آگے گھاس کے قطعے پر ایک جگہ تازہ کھدی ہوئی مٹی نظر آ رہی تھی۔ مٹی زمین پر ایک ڈھیر کی صورت پڑی تھی۔ اس نئی قبر کے سرہانے کوئی کتبہ نہیں تھا، کوئی شناخت نہیں تھی۔ جیک قبر کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کے قدموں کے نیچے تازہ کھدی مٹی تھی۔ ہیری بھی اس کے قریب آ گیا اور پوچھنے لگا، یہی ہے؟ جیک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کے ارد گرد بہت سی قبریں تھیں مگر ان کی مٹی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ یہی ہے، جیک بولا۔ نیلے پھولوں کا ایک گلدستہ اس قبر کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ ہیری جھکا اور اس نے بیلچے کی نوک کی مدد سے اس گلدستے کو ایک طرف ہٹا دیا۔ رکو، جیک نے اپنے بھائی کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیزی سے کہا، احتیاط، ہم اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیں گے۔ ہیری کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے بیلچہ نیچے رکھا اور جھک کر اس گلدستے کو اٹھا لیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کو واپس رکھ دیں گے تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یہاں کیا ہوا ہے، جیک نے وضاحت کی۔ ہمیں اتنی احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک پتہ چلے گا ہم تو ہزاروں میل دور نکل چکے ہوں گے۔ مگر جیسا میں نے کہا ہے تم ویسا ہی کرو، جیک بڑبڑایا تو اس کے لہجے میں تعصب نمایاں تھا۔ ہیری نے وہ گلدستہ اٹھایا اور اسے قریبی قبر کے کتبے پر رکھ دیا۔ اس کی یہ جگہ ہے، وہ بولا۔ جیک نے اپنی لالٹین زمین پر رکھ دی، بیلچہ بھی ایک طرف رکھا اور پھر پوری قوت سے اپنا پھاوڑا زمین کے سینے میں گاڑ دیا۔ وہ اوزار آسانی سے دھرتی کی چھاتی میں اتر گیا۔ قبر کے سرہانے کی طرف سے ہیری اپنا کام شروع کرتے ہوئے بولا، ہمیں اپنا کام جلدی ختم کرنا ہوگا۔ مرکزی دروازے سے دور قبرستان کے پیچھے ایک چھوٹا سا کچا راستہ تھا۔ یہ راستہ چرچ سے اتر کر قبرستان کی جانب آ رہا تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں بلکہ ایک پگڈنڈی سی تھی جو جھاڑیوں اور درختوں کے بیچ بن گئی تھی۔ یہ راستہ یہاں کافی عرصے سے تھا مگر صرف پیدل چلنے والوں کے لیے تھا، کیونکہ یہ اتنا تنگ تھا کہ اس پر کوئی بھگی یا گھوڑا نہیں دوڑ سکتا تھا۔ یہ راستہ صرف وہ لوگ استعمال کرتے تھے جو اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر آنے کے لیے مختصر فاصلہ طے کرنا چاہتے تھے۔ اس راستے پر رات کی تاریکی میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ سایہ سست روی سے چل رہا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ لبادہ جھول رہا تھا جس نے اس کے جسم کو پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر وہ سایہ خاموشی سے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ جوں جوں دونوں بھائی کھودتے ہوئے گہرائی میں اترتے گئے، زمین سخت ہوتی چلی گئی۔ شروع میں بیلچہ اور پھاوڑا چلانا آسان تھا مگر اب کام مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اوپر والی مٹی کے بوجھ نے نیچے والی مٹی کو سختی سے دبا دیا تھا۔ قبر کے آس پاس مٹی کا ایک ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی اور جھینگر مسلسل بول رہے تھے۔ کچھ پتنگے لالٹین کی لو کے گرد نثار ہو رہے تھے، لالٹین کے شیشے سے ٹکرا ٹکرا کر نیچے گر رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی قمیض اتار دی۔ ان کے جسموں پر بہتا پسینہ چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ دونوں بہت کم بات کر رہے تھے۔ ان کی سوچیں ان کے دماغوں کے اندر ہی گردش کر رہی تھیں۔ دونوں بری طرح تھک چکے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی دم لینے کو تیار نہ تھا۔ دونوں جلد از جلد اپنے کام کی تکمیل چاہتے تھے تاکہ اس قبر سے باہر نکل کر قبرستان سے دور جا سکیں۔ گڑھا اس وقت ان کے قد کے برابر ہو چکا تھا جب ان کے بیلچے نے لکڑی کے تابوت کو چھوا۔ ان کے قدموں تلے خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ جیک کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا اور اس کی مٹی چبھنے لگی۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، ہم نے کر دکھایا۔ جلدی کرو بھائی، میں باقی کا کام مکمل کرتا ہوں، تم جاؤ اور اس ہاتھ ریڑھی کو یہاں لے آؤ۔ ہیری نے اس کو مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے،
باہر نکلنے میں میری مدد کرو۔ ہیری نے اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنایا تاکہ اس کا بھائی اس پر پاؤں رکھ کر اوپر اچھلے اور قبر کے گڑھے سے باہر نکل سکے۔ جیک نے ایسا ہی کیا اور اچھل کر اپنے ہاتھ باہر کنارے پر جما دیے، پھر اپنے پاؤں گڑھے کی دیوار پر ٹکائے اور ایک جھٹکے سے باہر کی طرف اچھلا۔ تھوڑی کوشش سے وہ باہر گھاس پر پہنچ گیا۔ لالٹین اٹھائی اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہوا ہیری سے مخاطب ہوا، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ ہیری نے گڑھے کے اندر سے اسے تاکید کی اور خود بیلچے کی مدد سے تابوت کے اوپر سے مٹی صاف کرنے لگا تاکہ اسے کھولنا آسان ہو سکے۔ جیک ایک طرف چل پڑا۔ روشن لالٹین اس کے ہاتھ میں لٹک رہی تھی۔ وہ تیز تیز چل رہا تھا۔ اس کو جھینگروں کی آواز اور قبر کے اندھیرے گڑھے سے دور جا کر بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ ہوا کی ٹھنڈک خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ پسینے سے شرابور جسم کو یہ ٹھنڈی ہوا فرحت دے رہی تھی۔ وہ سنگی روش تک جا پہنچا اور پھر اس نے اپنا رخ قبرستان کے مرکزی دروازے کی طرف موڑ لیا۔ بیرونی سنگی دیوار کے ساتھ رکھی ہاتھ ریڑھی ایک سیاہ ہیولے کی مانند نظر آ رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچتے ہی جیک کو ایک عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا۔ یقیناً اس پر رکھے کمبل کے نیچے کوئی لاش تھی۔ کم از کم کمبل کا ابھار تو یہی بتا رہا تھا۔ جیک کو لاشوں سے کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ ایک سپاہی کی حیثیت سے وہ ان کو کافی دیکھ چکا تھا۔ کئی زندہ لوگوں کو مردوں میں تبدیل کر چکا تھا۔ جیک کو اگر خوف آتا تھا تو صرف ڈاکٹروں سے۔ وہ ان کے چیرنے، پھاڑنے اور کاٹنے والے اوزاروں سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ کمبل کے نیچے پڑی لاش سے بھی خوفزدہ تھا۔ ڈاکٹر کو مکمل لاش سے کیا سروکار؟ اگر وہ اس کو کاٹتا یا چیرتا پھاڑتا نہیں تو پھر ڈاکٹر یہ مصیبت کیوں مول لے رہا تھا؟ جیک نے کمبل کے کونے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس تنہائی میں اس جگہ ہمت کر کے بھی اس کمبل کے نیچے نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ اسے اپنے بھائی کے پاس یوں ہی لے جائے گا اور وہاں پہنچ کر اس کا راز کھولے، مگر اس کے اندر کا تجسس اس کو کمبل کا کونا سرکانے پر اکسا رہا تھا۔ اس نے لالٹین کو بلند کیا اور جی کو کھڑا کر کے دیکھنے کو تیار ہو گیا۔ پھر ایک جھٹکے سے جیک نے کمبل کو کھینچ لیا۔ قبر میں جھکا ہوا ہیری تابوت کو تقریباً صاف کر چکا تھا۔ اب وہ آسانی سے اس کا ڈھکن کھول سکتا تھا۔ اسی وقت اس نے گھڑے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنی تو ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ فطری رد عمل تھا۔ جلدی کرو، میرا خیال ہے اب ہم اس کو کھول سکتے ہیں، اس نے سرگوشی کے انداز میں پکارا۔ وہ اتنی جلدی اپنے بھائی کی واپسی پر خوش ہو گیا تھا، مگر وہاں جیک نہیں تھا۔ ہیری نے ادھر ادھر دیکھا، چاروں طرف نظر دوڑائی، اس کو اپنا بھائی کہیں دکھائی نہ دیا۔ ہیری کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ بیلچہ ہاتھوں میں وزنی ہو گیا۔ جیک، وہ دوبارہ ہولے سے پکارا، مگر جواب ندارد۔ قبر کے کنارے پڑے مٹی کے ڈھیر کی وجہ سے وہ قبرستان میں دور تک نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ قبروں کے کتبے بھی اس کے حد نظر کو محدود کرتے تھے اور وہ گیٹ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ چاند کی زرد روشنی بھی اس قدر نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی صاف دیکھ سکتا۔ جیک، اس دفعہ وہ قدر بلند آواز میں بولا، کیا یہ تم ہو؟ جواب ملنے کے بجائے ہیری کو اپنی آنکھ کے گوشے میں کچھ حرکت محسوس ہوئی تو اس نے چونک کر اپنا سر اس طرف موڑ دیا۔ سیاہ لبادے میں ملبوس ایک سایہ سر تاپا سیاہ عبا اوڑھے ایک قبر کے کتبے کے عقب سے برآمد ہوا۔ ہیری اسے دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ ایک ہلکی سی چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اس سائے نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ سیاہ لبادہ اس کے جسم کے گرد لہرا گیا۔ اس کا سر ایک طرف کو جھکا اور پھر مشینی انداز میں اس کا ایک ہاتھ اوپر اٹھا۔ عبا کی چوڑی آستین لہرائی۔ اس سائے کے ہاتھوں میں بھی سیاہ دستانے تھے اور وہ انگلی سے ہیری کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ جیک! ہیری پوری شدت سے چلا اٹھا۔ اس کی خوفزدہ آواز پورے قبرستان میں گونج اٹھی۔ سایہ مزید آگے بڑھا۔ وہ قبر کے قریب آیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کا جسم بھی ادھر ادھر ڈول رہا تھا۔ اس پر سیاہ عبا بھی جھول جھول کر ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اس سیاہ پوش سائے کی انگلی بدستور ہیری کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ میری مدد کرو۔ ہیری اب صبر کا دامن چھوڑ چکا تھا اور بری طرح چلا رہا تھا۔ بیلچہ اس کے ہاتھوں سے نیچے تابوت کے اوپر گر گیا اور خود اس نے اچھل اچھل کر قبر کے گہرے گڑھے سے باہر آنے کی کوشش شروع کر دی۔
ہاتھوں، گھٹنوں اور پاؤں کی مدد سے اس نے اندھا دھند کوشش کی اور پھر منہ کے بل قبر کے باہر گھاس پر آن گرا۔ اس کے منہ میں مٹی چلی گئی تھی، آنکھوں میں پسینہ گھس رہا تھا۔ اس نے اپنا سر موڑ کر دیکھا، سیاہ پوش اس کے سر پر کھڑا تھا، اس کے سیاہ بازو پھیلے ہوئے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ ہکلاتے ہوئے بولا، پھر اس کے الفاظ ایک چیخ بن گئے۔ وہ سیاہ سایہ اس پر پوری طرح چھا گیا۔ جیک کا دماغ پوری طرح گھوم رہا تھا اور اس کو اکائیاں آ رہی تھیں۔ آہستگی سے وہ واپس کھڑا ہوا۔ وہ اس تختے پر رکھی لاش کو دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ لاش کسی مرد کی تھی، بالکل برہنہ۔ کھال کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور پورے جسم پر گہرے رنگ کے دھبے تھے۔ آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں، بالکل ویران اور پوری طرح کھلی ہوئی۔ سرخی کے ڈورے پوری طرح آنکھوں میں نمایاں تھے۔ اس کا منہ یوں کھلا ہوا تھا جیسے وہ چیخ رہا ہو، ایک خاموش چیخ۔ اس کے چہرے پر درد اور خوف کے آخری لمحات منجمد ہو چکے تھے، مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ اس آدمی کی موت خوفناک تھی اور یہ سب جیک اس کے چہرے پر پڑھ سکتا تھا۔ جیک نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ پھر چیخ کو حلق سے نکلنے سے روکا۔ اس آدمی کا سینہ پوری طرح کٹا اور کھلا ہوا تھا۔ اس کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان کو پوری طرح پیچھے دھکیل دیا گیا تھا۔ ہڈیوں کے سرے اوپر کی طرف مڑ گئے تھے۔ سینے کے اندر کچھ نہ تھا، بالکل خالی تھا۔ سینے کے اندر سے ہر چیز نکال لی گئی تھی، ہر عضو، گوشت کا ہر ٹکڑا۔ جیک کو پسلیوں کا دوسرا سرا پیچھے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جڑتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ سرجن نے اپنے مریض کا سینہ ایک خالی پیالے کی مانند چھوڑ دیا تھا، ایک خون آلود خالی پیالہ۔ جیک کو پھر ابکائی آ گئی اور اس نے دوبارہ ایک جھٹکے سے واپس کمبل اس نوچی ہوئی لاش پر ڈال دیا۔ جیک! کہیں دور سے اس کے بھائی کی دلدوز چیخ ابھری۔ اس نے گھبرا کر دوبارہ لالٹین اٹھا لی۔ کیا یہ چیخ اس کا وہمہ ہے؟ اس نے چند لمحے انتظار کیا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ہتھ ریڑھی وہیں چھوڑ کر عجلت میں بھائی کے پاس واپس جائے یا ریڑھی کو بھی ساتھ ہی لے جائے۔ میری مدد کرو! ایک دفعہ پھر ہیری کی دلدوز چیخ ابھری۔ جیک کو ہوش آ گیا، یہ اس کا وہمہ نہیں تھا، چیخ اس کے بھائی کی ہی تھی۔ اس نے ریڑھی کو وہیں چھوڑا اور بھائی کی طرف واپس دوڑا۔ سنگی روشوں پر اس کے جوتوں کی آواز بہت زیادہ ابھر رہی تھی۔ لالٹین اس کے ہاتھ میں پوری طرح جھول رہی تھی۔ ہیری نے اسے کیوں پکارا تھا؟ یقیناً جب تک کوئی خطرہ نہ ہوتا وہ اس طرح چیخنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ کوئی بھی اس کی آواز سن کر ان کی موجودگی سے آگاہ ہو سکتا تھا۔ اس کو شک گزرا کہ شاید قبر کی مٹی کا ڈھیر پھسل گیا ہو اور اس کا بھائی اس کے اندر دب گیا ہو، زندہ دفن ہو گیا ہو۔ اس کی ٹانگیں زیادہ رفتار سے بھاگنے لگیں۔ وہ قبروں کی آخری قطار تک پہنچ گیا اور پھر سنگی روش سے نیچے اتر گیا۔ اس کے قدموں کے نیچے گھاس پھسل رہی تھی۔ کھلی قبر میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ روشنی کے سائے ایک گنبد کی مانند قبر کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ ہیری! جیک چلایا۔ ہیری! جواب ندارد۔ قبر کے کنارے پہنچ کر جیک آہستہ ہو گیا۔ اس کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ قبر کے اندر ہی نہ جا گرے۔ ہیری، تم کہاں ہو؟ جیک نے دوبارہ پوچھا۔ وہ قبر کے کنارے پہنچا تو قدرے جھک کر احتیاط سے اندر جھانکنے لگا۔ دوسری لالٹین جو وہ اپنے بھائی کے پاس چھوڑ گیا تھا وہ قبر کے اندر تابوت کی چوبی ڈھکن کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی بیلچہ بھی گرا ہوا تھا۔ ان کے علاوہ قبر کے اندر اور کچھ نہ تھا۔ جیک کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ہیری! جیک پھر پوری قوت سے چلایا۔ اب اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کی آواز سن لے گا۔ اب اس کو اس رقم کی بھی پرواہ نہیں تھی جو کام مکمل رہ جانے پر ان کو ملنے سے رہ جاتی۔ وہ اب صرف اپنے بھائی کو تلاش کرنا چاہتا تھا اور جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ تم کہاں ہو؟ وہ دوبارہ حلق کے بل چیخا۔ جیک نے لالٹین کو اپنے سر سے بلند کیا اور ادھر ادھر دیوانہ وار بھائی کی تلاش میں بھاگنے لگا۔ وہ ہر ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہیری تو اس کو کہیں نہ ملا مگر ایک پرانی قبر کے کتبے کے پیچھے سے ایک سیاہ پوش سایہ اپنی ابا لہراتا ہوا برآمد ہوا، اور پھر اس سے پہلے کہ جیک کچھ سمجھ پاتا سیاہ پوش سایہ ایک طوفان کی مانند اس پر چھا گیا۔ جیک چیخنا چاہتا تھا مگر اس کو اپنے سینے پر اس کے استخوانی ہاتھ محسوس ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دکھاتا سیاہ پوش اپنا کام دکھا گیا۔
جیک پلٹ کر کھلی قبر کے اندر چوبی تابوت کے اوپر جا گرا۔ اس کو زمین اور آسمان ایک ہوتے محسوس ہوئے۔ لالٹین زمین پر گری، اس کا شیشہ چٹک گیا اور بجھ گیا۔ وہ سایہ، وہ نقاب پوش عورت قبر کے کنارے بل کھا رہی تھی۔ اس کا جسم رقصاں تھا۔ جیک نے آخری بار اس نقاب پوش عورت کے بھوت کو دیکھا، اور پھر جب اس کا سر چوبی تابوت سے ایک آواز کے ساتھ ٹکرایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا چلا گیا اور وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ فضا میں تازہ چمڑے کی بو پھیل گئی تھی۔ آہا، تم آ گئے، یہ رہی تمہاری رقم۔ کیا تمہیں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ نہیں، اس رقم کو میں نے ان میں سے ایک کی جیب سے نکالا تھا، تمہاری ہے۔ فضا سکوں کی کھنکھناہٹ سے گونجنے لگی۔ وہ ہمیشہ کچھ رقم پیشگی چاہتے ہیں، اور اگر میں یہ ان کو دوں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ اس کو تھام نہ لے۔ ایک ہلکے قہقہے کی آواز ابھری، پھر دوبارہ سنائی دیا۔ مجھے اگلے ہفتے زیادہ ضرورت ہوگی، کچھ زیادہ عمدہ۔ تمہارا کیا خیال ہے، اس کا انتظام ہو جائے گا؟ ہمیشہ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے۔ میری تحقیق اب اختتامی مراحل میں ہے، جلد ہی میرا مقالہ تیار ہو جائے گا، پھر ہم یہ کام روک دیں گے۔ کچھ لوگ اس کام کو گھناؤنا بھی کہتے ہیں۔ دوائیاں اور علاج ان کی بہتری ہی کے لیے ہے مسٹر تھامسن۔ میری تحقیق سے جو نیا علم حاصل ہوگا اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے کے سامنے یہ چند زندگیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ میں آپ کا ایک ادنا غلام۔ تمہاری خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ تم نے میری اس وقت مدد کی جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تمہارا شکریہ مسٹر تھامسن۔ اس کا صحرا بھی آپ کے سر ہے۔ میں نے تو صرف قلم کے لیے روشنائی مہیا کی، شاہکار تو آپ نے تحریر کیا ہے۔ ایک دفعہ پھر سکے چھنک اٹھے۔ اب آپ اپنا کام کریں، ہم اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ چمڑے کی مہک معدوم ہونے لگی۔ جیک نے بدقت تمام اپنی آنکھوں کو کھولا۔ سارا منظر دھندلا تھا، دماغ گھوم رہا تھا، وہ نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں درجنوں شمعیں روشن تھیں، کمرے کی دیواروں پر سفید رنگ کیا گیا تھا، چھت قدرے نیچی تھی، اس میں لکڑی کے تختے جڑے ہوئے تھے، کمرہ یقیناً کوئی تہخانہ تھا۔ جیک اپنی کمر کے بل پڑا ہوا تھا، اس نے اپنا سر ایک طرف کو موڑا، ایک دیوار پر گھڑیال لٹک رہا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کی ٹن ٹن سن سکتا تھا۔ کچھ دور دیوار کے ساتھ ایک چوبی دہینہ تھا، کوئی اس پر چڑھ کر اوپر جا رہا تھا، مگر پھر وہ رکا اور واپس مڑا۔ جیک کو وہ نظر آ گیا، یہ تھامسن تھا، وہی چرم ساز جو انہیں شراب خانے میں ملا تھا۔ جیک اس کے چہرے پر زخم کا نشان اچھی طرح پہچان گیا۔ یادداشت دھندلا رہی تھی، مگر اس کو اس کے چہرے پر وہی منحوس مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ شب بخیر ڈاکٹر ہاتھورن۔ شب بخیر مسٹر تھامسن، دوسری آواز ابھری۔ چرم ساز مڑا اور باقی سیڑھیاں طے کرتا ہوا وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ مختصر لمحے کے لیے وہ دروازہ کھلا، مگر جیک کو دن کا اجالا نظر آ گیا۔ جب دروازہ بند ہو گیا اور وہ چلا گیا تو اس نے دوسرے آدمی کی تلاش میں اپنا سر دوسری طرف موڑا۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ دوسرے آدمی کی آواز ابھری۔ جیک نے دیکھا کہ اس کے قریب ہی کالی پتلون اور سفید ریشمی قمیض میں ملبوس ایک چھریدے جسم کا آدمی کھڑا تھا۔ آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں اور ہاتھ خون سے لت پت تھے۔ اس نے کالا ایپرن سینے پر باندھا ہوا تھا جو گھٹنوں تک لٹک رہا تھا۔ اس کی چمکدار آنکھیں جیک پر جمی ہوئی تھیں، باقی چہرے پر سفید نقاب تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کمال ہوں، مگر یہ ایک بہترین درد کش دوا ہے۔ تم کون؟ جیک اٹک اٹک کر بولا۔ میں ڈاکٹر ہاتھورن۔ اس آدمی نے نقاب کے پیچھے سے جواب دیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بھورے بال نفاست سے سر پر جمے ہوئے تھے۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ ہم پر حملہ ہو گیا تھا۔ تمہیں سر پر چوٹ لگی تھی، معمولی چوٹ تھی، میں نے اسے صاف کر کے پٹی لگا دی ہے، اب کوئی خطرہ نہیں۔ کیا تم نے ہمیں تلاش کیا؟ ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نشتر کو اوپر اٹھا کر اس کا جائزہ لیا جو روشنی میں پوری طرح چمک رہا تھا۔ ڈاکٹر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے بولا، تم قبرستان میں تھے آدھی رات کو، کیا تمہیں یاد ہے؟ جیک نے اپنا سر ہلا دیا۔ اس کے پورے جسم میں کپ کپاہٹ دوڑ گئی۔ شاید درد کچھ دوا کا اثر کم ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ریڑھی پر پڑی وہ بردیدہ لاش گھوم گئی جو کمبل کے نیچے تھی۔
وہ لاش؟ اس کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ تمہارا شکریہ، جو قبر تم لوگوں نے تیار کی تھی وہ بالکل مناسب تھی۔ جیک نے سمجھنے کی کوشش کی، اپنے ذہن کو مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا ایک بھوت۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ تم نے ہمیں بچایا؟ ڈاکٹر ہاتھورن چند قدم اٹھا کر اس کے قریب آیا۔ جیک کی نظریں اس کے ساتھ ساتھ گھومی۔ اس کے پیچھے دیوار پر ایک لمبا سیاہ چوغا لٹکا ہوا تھا اور اس کے ساتھ سیاہ دستانے بھی، جن پر لمبے لمبے ناخن لگے ہوئے تھے، ڈھیلی پتلون، ایک قمیض، باریک نقاب۔ تم غلط سمجھے ہو میرے دوست، تمہیں صرف اس تختے پر رکھی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے کام پر رکھا گیا تھا، اور مجھے تازہ تازہ جسم چاہیے تھا تاکہ میں اپنی تحقیق آگے بڑھا سکوں۔ تم نے اپنا کام نہایت خوبی سے انجام دیا ہے۔ وہ عورت کی لاش، وہ بھوت، مر چکی تھی۔ ڈاکٹر ہاتھورن اپنا سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنا نقاب نوچ کر اتار دیا۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ وہ میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ مجھے تازہ اور زندہ جسم درکار تھا، ایسا جسم جس کے سینے کے اندر دل دھڑک رہا ہو، پھیپھڑے سانس لے رہے ہوں اور معدہ اپنا کام کر رہا ہو۔ میں انسانی جسم کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تمہاری اس کھال کے نیچے قدرت کے یہ معجزے زندہ ہیں۔ جیک نے حیرت زدہ ہو کر اپنا سر اوپر اٹھایا اور اپنے جسم کی طرف دیکھا۔ اس کے سینے کی کھال غائب تھی، پسلیاں ادھڑی ہوئی تھیں۔ کھلے خلا کے اندر اس کو اپنا دل دھڑکتا اور خون بہتا صاف نظر آ رہا تھا۔ ہر عضو پھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنا سر پیچھے جھٹکا۔ اس کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ تھی۔ جیک کراؤنس کے لبوں سے ایک دل دوست چیخ ابھر کر فضا میں پھیل گئی۔ آج کا دوسرا پراسرار قصہ۔ وہ شام میرے لیے کافی خاص تھی، کیونکہ عرصے بعد دوستوں کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے خوب گپ کھانک رہے تھے۔ اسلم، جاوید، وقار اور ثاقب عرصے بعد میرے گھر آئے تھے۔ یار دانیال، تو نے تو کافی ترقی کر لی ہے رائٹنگ میں، برجستہ وقار کہہ اٹھا تھا۔ میں چونکا، کیونکہ ابھی بات اسکول کے دنوں کی ہو رہی تھی اور وہ یکدم میرے لکھنے کی بات لے آیا تھا۔ بس تم سب کی دعا ہے۔ میں نے بھی شانے اچکاتے ہوئے سامنے رکھی میز سے چائے کا کپ اٹھایا۔ رات کا وقت تھا اور بادلوں نے رات کی خنکی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ہماری تو دعا ہے تیرے ساتھ، مگر یہ سب ہوا کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ تم اور ڈر دونوں ایک ساتھ۔ وہ خاصا حیران تھا، کیونکہ میں رومانوی کہانی لکھنے والا اب ہارر ڈائجسٹ میں اپنا مقام بنا چکا تھا۔ تمام ہارر ڈائجسٹ میں میرے افسانے اور کہانیاں تقریباً ہر ماہ چھپتی رہتی تھیں۔ میرے دوست اگرچہ ڈائجسٹ اور افسانوں کی دنیا سے نابلد تھے، مگر میرا نام اکثر ان کی سماعت سے ٹکراتا رہتا تھا۔ بس یار، ذوق بدلتے دیر نہیں لگتی، میں نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ضرور کچھ ہے، ہمیں بتانا، جاوید نے زور دیتے ہوئے کہا تو باقی بھی ضد کرنے لگے۔ اب بھلا جہاں چار دوست ایک بات پر ڈٹ جائیں تو وہاں اکیلے بندے کی کہاں چلتی ہے؟ اچھا بتاتا ہوں۔ میری زندگی میں وہ پل کون سا تھا جب میں نے ہارر لکھنا شروع کیا؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ سب چوکنا ہو کر بیٹھ گئے، جیسے میں ان کو کسی مہم جوئی کی داستان سنانے لگا ہوں۔ ویسے یہ ایک داستان ہی تھی جو میری زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی، وہ ایک پل جو میری زندگی کے باقی پلوں سے یکسر مختلف تھا۔ اگر وہ پل میری زندگی میں نہ آتا تو شاید میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ میرے اس مقام کے پیچھے وہی پل تھا۔ دوست سب میری طرف متوجہ تھے اور میں ماضی کے اس پل میں دوبارہ کھو چکا تھا۔ اس رات میں اکیلا گھر پر موجود تھا۔ گھر والے کسی رشتہ دار کی شادی پر گئے ہوئے تھے اور رات وہیں بسر کرنے کا ارادہ تھا۔ کافی دنوں بعد گھر میں سکون ہے۔ لگتا ہے آج اتنے ہفتوں سے جو ناول زیر تحریر ہے وہ مکمل ہو ہی جائے گا، میں نے سوچا، اور ابھی اسٹڈی ٹیبل کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ مجھے خیال آیا بیٹھنے سے پہلے گھر کے دروازے لاک کر دیے جائیں۔ میں نے اپنے خیال کی تکمیل کی اور باہر لان کی طرف آیا، جہاں کا دروازہ ابھی تک کھلا تھا۔ اچھا ہوا جو ایک نظر دیکھ لیا، ورنہ رات بھر کھلا رہتا اور کوئی چور وغیرہ ایویں گھر میں داخل ہو جاتا۔ خود کلامی کرتے ہوئے میں نے دروازہ لاک کیا اور واپس پلٹ آیا۔ میری میز کھڑکی کے عین سامنے تھی، جہاں سے لان صاف دکھائی دیتا تھا۔
میں آستینیں چڑھاتا ہوا کرسی پر بیٹھا اور لیپ ٹاپ کو آن کیا۔ اب چونکہ 21ویں صدی تھی اور مجھے زمانے کے ساتھ چلنا آتا تھا، تبھی میں ان پیج میں اپنی تحریر لکھتا تھا۔ زیر تحریر ناول کا عنوان تھا پیا سنگ ہو اگر۔ یہ ایک رومانوی ناول تھا اور بائی چانس لکھا جانے والا سین بھی رومانوی تھا۔ رات کی سیاہی، سرد ہوائیں اور سامنے ہوا کے سنگ جھومتے پتے شاید میرے ساتھ تھے۔ ذہن میں بھی کئی خیالات امڈ آئے تھے جنہیں اب تحریر کرنا باقی تھا۔ میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے سامنے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ اب بھلا بند کمرے میں کون ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنا خیال سمجھا اور گردن جھٹک کر دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی محض 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے اپنے دائیں شانے پر کسی کے لمس کا احساس ہوا تھا۔ میں بری طرح چونکا، اور ایسا چونکنا لازمی امر تھا کیونکہ میں مکمل طور پر کہانی کے سین میں محو تھا۔ کون ہے؟ میرے لبوں سے برجستہ جاری ہوا، مگر وہاں ہوا اور خاموشی کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس بار میری پیشانی پر سلوٹوں کے ساتھ ساتھ پسینہ بھی نمودار ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے واقعی کسی کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ میں اٹھا اور اپنے لیپ ٹاپ کو یوں ہی آن رہنے دیا، باہر آیا اور کچن میں جا کر ایک گلاس پانی پیا۔ شاید میں اس بار بھی اسے اپنا وہم ہی سمجھ رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد میں واپس اپنی جگہ آیا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میرا لیپ ٹاپ آن تھا، وہی کہانی تھی، مگر میرا لکھا گیا وہاں موجود نہ تھا۔ میرے حواس منتشر ہو چکے ہیں۔ میں آنکھیں نکالے کئی لمحے وہیں کھڑا رہا اور لیپ ٹاپ کے ان پیج کے خالی صفحے کو تکتا رہا۔ ناممکن! میں بھاگتا ہوا لیپ ٹاپ کے سامنے آیا اور کرسر کو گھما کر آگے پیچھے کیا، مگر وہاں ایک لفظ بھی موجود نہ تھا۔ سفید دامن کی طرح ہر شے مٹی ہوئی تھی۔ میرے لکھے گئے 5 صفحات جو میں نے ابھی ابھی تحریر کیے تھے اب وہاں موجود نہ تھے۔ میں نے آنکھیں ایک لمحے کو بند کی اور واپس کھول کر دیکھا کہ شاید مجھے دیکھنے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ میرا لکھا مٹ چکا تھا، جس پر مجھے کافی افسوس تھا، کیونکہ میں نے جو تحریر کیا تھا وہ ایک ایک پل قدرت نے لکھوایا تھا، اور منظر نگاری شاید میں اب دوبارہ تحریر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری آنکھوں میں وحشت کا سما تھا، مگر میں اپنے آپ کو سنبھالنا جانتا تھا۔ تبھی اپنے حواس کو منتشر ہونے سے بچانے کی خاطر میں وہیں براجمان ہو گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ کون کر سکتا ہے یہ؟ میں نے سوچا، مگر جواب ندارد۔ شاید اٹھتے ہوئے میرا ہاتھ غلطی سے ٹچ ہو گیا ہوگا ڈیلیٹ آپشن پر۔ اب بھلا دل کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہی تھا۔ بظاہر یہ ایک بچے کو سمجھانے جیسا تھا، مگر کیا کریں؟ خود کو تسلی دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں اب دوبارہ لکھنے لگا تھا۔ اب تقریباً 4 صفحات تحریر کر چکا تھا۔ اس بار میں ویسا نہ لکھ سکا تھا جیسا میں پہلے لکھ چکا تھا، مگر کام تو چلانا تھا۔ میں ابھی 5ویں صفحے پر پہنچا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ لیپ ٹاپ کو پیچھے کیا اور دھیرے سے وہاں سے کھسکتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ میں یہی سوچتے ہوئے باہر جا رہا تھا۔ میں چونکہ فقط سفید رنگ کے کرتے پاجامے میں تھا اور رات کی خنکی انتہا کی تھی، اسی لیے لان میں آتے ہی رات کی سرد ہوائیں مجھ پر حملہ آور ہونے لگی۔ میں نے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے دروازہ کھولا، مگر یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں کوئی نہ تھا۔ مجھے کافی غصہ آیا۔ اگر انتظار نہیں کر سکتا تھا تو دروازے پر دستک ہی کیوں دی گئی؟ میں اس انجان آدمی کو کوستے ہوئے واپس اندر آیا۔ اندر آنے پر مجھے ایسا لگا جیسا میں کسی سرد طوفان سے لڑ کر آ رہا ہوں۔ جسم پر تاری کپ کپی ایک لمحے میں ہی اتر گئی اور سانسوں کی روانی قدرے بحال ہوئی۔ میں نے وال کلاک پر نگاہ دوڑائی تو رات کے 11 بجے تھے۔ اب چاہے جو مرضی ہو جائے، میں نے اپنے روم سے باہر نہیں آنا۔ میں عزم کر چکا تھا اور واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اب دروازہ بھی صحیح سے کھولا نہیں تھا کہ عقب سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں دفعتاً پلٹا۔ کون ہے وہاں؟ میں نے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر چکا تھا اور لاؤنج میں آ کر ایک ایک شے کو گھورا، مگر کوئی خاطر خواہ شے نظر نہ آئی۔ میں نے زینے کی طرف دیکھا، وہاں ایک پرچھائی نظر آئی۔ روشنی صرف لاؤنج میں ہی تھی اور زینے کی طرف والا بلب آف تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ کون ہے؟ میں نے ہاتھ بڑھا کر پوچھا، مگر وہ عکس آگے بڑھ گیا۔
میں نے اس کا تعاقب کیا اور فی الفور زینے کی طرف بڑھا۔ اوپر جا کر میں نے ہر کمرے کو دیکھا، ہر شے کو چھان مارا، مگر کوئی شے نظر نہ آئی۔ میں افسردہ چہرے کے ساتھ واپس نیچے آیا تھا۔ میرے اندر اب ڈر اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ کہیں دروازہ کھلا ہونے کے باعث کوئی چور تو نہیں آ گیا، میں نے سوچا، مگر اپنے خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ اگر وہاں واقعی کوئی چور ہوتا تو اتنی جلدی کہاں جا سکتا تھا۔ بہرحال میں اپنے روم میں لوٹ آیا تھا۔ اس بار وہاں لوٹنے پر میرے چوتھا طبق روشن ہو چکے تھے۔ ایک بار پھر میری تحریر غائب تھی۔ میرا ذہن واقعی معاف ہو چکا تھا۔ کون ہے؟ میں چیخا اور کافی دیر تک انجان وجود کو پکارتا رہا جو میرے ساتھ یہ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ یہاں کوئی ہے، جو بھی ہے میرے سامنے آئے۔ مجھے کمرے میں موجود ہر شے مشکوک نظر آ رہی تھی۔ آنکھیں ایک ایک شے کو گھور رہی تھیں، مگر وہ جو میرے سامنے آنے سے قاصر رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنے عقب میں ایک بار پھر قدموں کی چاپ سنی۔ میں برق رفتاری سے باہر آیا۔ وہ آواز اب ٹیرس سے آ رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا ٹیرس کی طرف آیا تھا۔ وہاں بھی ہر طرف اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں ایک جھلک نظر آ رہی تھی۔ وہ وجود تھا یا پھر چھل، میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ کون ہے وہاں؟ میں چلایا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا وجود اب رک چکا تھا۔ میرے قدم بھی وہیں جم گئے۔ کون ہے؟ ادھر دیکھو، میں نے کرخت آواز میں کہا تھا۔ کافی دیر تک وقت یوں ہی رکا رہا اور پھر وہ وجود دھیرے سے پلٹا۔ میری نگاہیں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں۔ میں اب ذرا سا آگے بڑھا تھا۔ وہ وجود جیسے ہی پلٹا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ سفید وجود پر خون کے نشانات اندھیرے میں عیاں تھے۔ زخم بھی اندھیرے میں کسی گہری کھائی کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ میں بری طرح چلایا اور پیچھے کی جانب اچھل گیا۔ کون ہو تم؟ میری زبان ہکلائی تھی اور میں یک ٹک اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑتی ہوئی ایک لڑکی نما دکھائی دے رہی تھی۔ لمبے لمبے الجھے ہوئے بال جو کمر تک بڑھتے چلے جا رہے تھے، انتہا کی حد تک خوفناک تھے۔ وہ اب میری طرف بڑھنے لگی تھی۔ میری تو سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ میں کسی بچے کی طرح زمین پر رینگتے ہوئے پیچھے کی جانب کھسکتا جا رہا تھا اور وہ مسلسل میری طرف بڑھ رہی تھی۔ دور دور رہو، مجھ سے دور رہو، خدا کے لیے چلی جاؤ۔ میں سمجھا جیسے وہ مجھے مار ڈالے گی، کیونکہ میں نے آج تک یہی سنا تھا کہ دوسری مخلوق کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑتی، اور وہ دوسری مخلوق ہی تھی۔ آج سے پہلے ان کے وجود میں ایک ابہام تھا، مگر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد مجھ پر اب پوری طرح یقین آ چکا تھا۔ میری آنکھوں میں خوف کے آنسو تھے اور وہ میرے وجود کے عین پاس آ چکی تھی۔ 2 فٹ سے بھی کم کا فاصلہ تھا۔ اب میں اپنی زندگی کا آخری پل سمجھ رہا تھا اور مرنے کے لیے بھی بالکل تیار تھا، مگر شاید قسمت کی مہربانی تھی کہ میں بچ گیا۔ وہ وجود میرے عین قریب آنے کے بعد واپس لوٹ گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے ہوا میں تحلیل ہوتے دیکھا تھا۔ وہ کوئی غلط فہمی نہ تھی اور نہ ہی خواب، وہ سب کچھ سچ تھا۔ بس اسی ایک پل کے بعد میں نے بھی اس طرف اپنا قلم موڑا، رومانوی ناول کا سلسلہ وہیں ختم کیا اور نئے سفر پر نکل پڑا۔ ایک پراسرار دنیا جہاں ہر روز نت نئے کرداروں سے ملاقات ہونے لگی۔ بس وہی ایک پل تھا جو میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا تھا۔ میرے دوستوں کو یہ کہانی کتنی سچی لگی یہ تو میں نہیں جانتا، مگر یہ سب سچ تھا۔ وہ ایک پل میری زندگی کا خاصہ تھا۔ آج بھی جب میں اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہوں تو وہ پل میرے سامنے ہوتا ہے۔ وہ زخموں سے بھرا ہوا چہرہ، خون سے لت پت لباس اور کمر تک بڑھتے ہوئے کھلے بال، جیسے وہ آج بھی مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اس کے حصار میں ہوں، مگر وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی۔ مگر کیوں؟ اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔